ہماری کتابوں کی روایات کا سہارا لینا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات بھی نہیں ہے، تو اس کا میں نے ایک اصول سے ان کا جڑ سے ختم کر دیا کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں کسی روایت کو ہم نہیں مانتے، خاص کر وہ روایت جس کے ذریعے کتاب اللہ پر کوئی جرح ہو رہی ہو، اس روایت کو ہم کسی صورت کے اندر قبول نہیں کرتے۔ باقی انہوں نے یہ کہا جی کہ نبی علیہ السلام بالکل ولی کامل ہیں اور سنت مکمل ہے۔ اب میرا ان سے ایک سوال ہے، یہ میرے ایک سوال کا جواب دیں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے بھی سوال کیے، میں ان سے سوال کرتا ہوں۔ کیوں جی یاری صاحب سوال کروں میں؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے، میرا سوال ذرا سوچ کے جواب دیں، ذرا بڑا مشکل سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان زیادہ ہے یا کتاب اللہ قرآن کی شان زیادہ ہے؟ جواب دیں۔ ابھی جواب دوں؟ چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کس کی شان زیادہ ہے؟ اس کا مقام زیادہ بڑا ہے، قرآن بڑا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک بلا ریب قرآن سے بڑھیں؟ شیعہ حدیث میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے بڑھیں۔ دلیل شیعہ حدیث کی اعتبار نہیں ہے، آپ کی کتاب اب میرا عقیدہ پوچھا ہے تو میں آپ کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی چیز خلق ہی نہیں کیا۔ میری بات سنیں کہ کتاب اللہ اللہ کی کلام ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق ہے۔ کیسے نور ہے؟ کیسے نور ہے؟ آپ کی ہوائی باتوں کے اعتبار نہیں، دلیل دیں مجھے، کس طرح نور ہے؟ پیدا ہوئے ہیں، مخلوق ہیں۔ اب تو رسول سبحان اللہ، نور سے خلق کیا نا، نور سے خلق کیا بھائی، اللہ نے اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا۔ یہ بدعتی عقیدہ ہے، بدعت پر بھائی ہمارا یہ عقیدہ ہے، موضوع مناظرہ یہ نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں بھی سوال کر رہا ہوں نا۔ بسم اللہ۔ تو جب کتاب اللہ کی شان جی علامہ خلیل صاحب، میں چاہتا ہوں کہ جو آپ سوال کریں وہ 10 منٹ یا 5 منٹ جو پورے ہونے والے ہیں اس کے آخر میں کریں۔ اسٹارٹنگ میں سر جو ایلیگیشن لگائے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پہلے ان کا جواب دیں۔ آپ کے سوال اسی سیشن میں ہوں گے۔ جی آپ میرے سوال کا ٹائم بیچ میں شامل نہ کریں نا، میں ابھی بس میرا سوال ختم ہو گیا، میں جواب دے رہا ہوں۔ وہ تنقید کے لیے میں نے وہ شروع کے جو سوال ہوتے ہیں وہ آپ مدعی ہیں، تنقید کے لیے میں نے آپ کے مدعا کی تنقید کے لیے پوچھا تھا۔ اس کے بعد جو باری 5 منٹ ہے بھائی، فی الواقع کے مطابق دلائل میں دوں گا اس پر کہ قرآن مجید کی شان نبی علیہ السلام سے اس لیے زیادہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جتنا مرتبہ اور مقام ملا ہے وہ قرآن مجید ہی کی وجہ سے ملا ہے۔ جب تک قرآن مجید آسمان سے زمین پر نازل نہیں ہوا تھا تو نبی علیہ السلام کا نام تھا محمد ابن عبداللہ، آپ کی نسبت تھی محمد ابن عبداللہ، لیکن جو ہی قرآن مجید زمین پر نازل ہوتا ہے آپ کی نسبت اسی وقت تبدیل ہوتی ہے اور آپ کی نام ہو جاتا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو جس چیز سے آپ کی شان ملی، آپ کو عزت ملی، رفعت ملی، بلندی ملی، مرتبہ ملا، آپ نبی بنے، آپ امام الانبیاء بنے، تو قرآن مجید کی شان زیادہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنت مکمل ہو اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات مکمل ہو اور قرآن نامکمل رہ جائے، اللہ اپنے نبی کو دنیا سے اٹھا لے؟ یہ بات کسی صورت کے اندر قبول نہیں ہو سکتی اور یہ عقل کے خلاف ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام سے قرآن مجید کی شان زیادہ ہے اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو قرآن، میں ابھی پیش کرتا ہوں سورۃ الرعد کی پہلی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی، ایمان اور اسلام کی روشنی اور توحید کی روشنی کی طرف لے جائیں۔ تو جب قرآن کی نزول کا مقصد لوگوں کو کفر اور اندھیروں سے نکالنا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کفر اور اندھیرے باقی تھے اور نبی علیہ السلام پہلے رخصت ہو گئے، قرآن نامکمل رہ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کی اگلی بات، آپ کا سوال نوٹ ہو چکا ہے سر، آپ کا سوال نوٹ ہو چکا ہے۔ اللہ یاری صاحب کا جب ٹرن آئے گا وہ اس پر جواب دیں گے۔ آپ کا سوال بالکل نوٹ ہو چکا ہے، لیکن جو ایلیگیشن اللہ یاری صاحب نے سٹارٹنگ میں لگائے تھے ہم ان کا جواب چاہتے ہیں سر۔ کیا انہوں نے یہ ایلیگیشن لگائی نا کہ ہماری کتابوں سے حوالے پیش کیے جی کہ یہ فلاں کتاب میں، میں نے پہلے ایلیگیشن سر، ان کا ایلیگیشن تھا کہ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ اما عائشہ، حضرت عمر، انہوں نے بھی قرآن کو ناقص کہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج میں 14ویں صدی کا ایک عام گناہگار آدمی ہوں، میں کم علم آدمی ہوں، میں اس قرآن کو نامکمل نہیں کہنے کے لیے تیار، مجھ میں جرت نہیں، یہ کفر سمجھتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی تربیت میں قرآن سیکھنے والے
نہیں ایسا کہہ سکتے، یہ راوی کو بھول ہو مطلب سکتی ہے، وہ حدیث غلط ہے سر، وہ حدیث اس کا مطلب غلط ہے سر، ہم قرآن کے مقابلے میں انہیں نہیں مانتے. تو سر جو بخاری کے ساتھ صحیح کا اسٹیٹس ہے وہ ہٹا دیا جائے سر؟ نہیں کیوں ہٹا دیے جائے سر؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حدیث آئی ہیں وہ غلط ہیں اور صحیح بخاری بھی میری کہہ رہے ہیں، بات دونوں ایک سمجھو، ساتھ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، آپ اصول کیوں نہیں سمجھ رہے بھائی؟ ایک بات قرآن کی ہے، کتاب اللہ کی بات ہے، دوسری طرف حدیث میں ایسی بات آ رہی ہے جو کتاب اللہ کے بارے میں شک پیدا کر رہی ہے، تو ہم اس شک پیدا کرنے والی بات کو دیوار سے ماریں گے، ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے. میں بار بار چیخوں گا. سمجھ گئے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں حدیث، سوال کا جواب دے دیں. ایسی حدیث جو قرآن کے خلاف آئیں گی ان کو باہر نکال دیا جائے گا. میں سمجھ چکا ہوں سر، کوئی بھی حدیث ایسی آئے گی جو قرآن کے خلاف ہوگا اس کو مانا نہیں جائے گا. میرا سوال عوام کا سوال یہ ہے کہ جو حدیث بخاری میں موجود ہیں کہ حضرت عمر اما عائشہ قرآن کو ناقص سمجھتی ہیں، وہ حدیث کیا اس بخاری سے ہٹا دی جائے یا بخاری کے سامنے جو سٹیٹس صحیح کا ہے وہ ہٹا دیا جائے؟ دونوں نہ ہٹائی جائے نا، موجود ہیں اجیت. نہیں میری بات سنیں، یہ ہمارے گھر کی بات ہے، ہم اس کے بارے میں خود سمجھتے ہیں، ہم اس بات کو خود حل کر لیں گے. نہیں آپ ہمارے گھر کے ہیں لیکن آپ ہمارے گھر کے ہیں لیکن آپ کو شک پڑا ہوا ہے. اللہ ابھی میری باری ہے، میں کچھ 2-3 منٹ بات کروں. باری نہیں ہے آپ کی، باری ٹائم میرا رہتا ہے، ابھی میرا ٹائم رہتا ہے. بہت ٹائم ہو گیا بھائی، آپ 5 منٹ کا بہت ٹائم ہی ہو گیا. 5 منٹ آپ کے ہو گئے، 5 منٹ کا تھا، 5 منٹ کے بعد 7 منٹ ہو گئے سر. مجھے آپ نے نہیں بتایا کہ یہ 5 منٹ کا ٹرن ہے. وہ بتایا تھا شروع سے، 5 شروع سے بتایا تھا. مجھے جواب دینے دیں، مجھے جواب دینے دیں. آگے انہوں نے کہا اپنی باری میں جواب دینا. میری باری ابھی ٹائم رہتا ہے نا، آپ نے میرا ٹائم ضائع کرایا ہے. تو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر. یہ اتنا عجیب بات کر رہے ہیں، ہنسی آتی ہے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ کیسے مفسر بن گئے ہیں، پتہ نہیں کیا حال ہے ان کا. حالانکہ علم سے بہت دور ہے. پرسنل نہیں دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں یہاں ذکر سے مراد نبی علیہ السلام مراد ہو سکتے ہیں. کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ ذکر سے مراد قرآن ہے. نزول نزلنا، پیچھے غور کریں لفظ کے اوپر، یہ ان کو لغت بڑی آتی ہے لیکن یہاں لغت بھول گئی ہے. انا نحن نزلنا، نزول کس کا ہوتا ہے؟ آسمان سے کیا اترا ہے؟ قرآن اترا ہے. تو یہ کیسی بات کر رہے ہیں جی کہ یہاں مراد نبی علیہ السلام ہے، جان چھڑا رہے ہیں اپنی. یہاں انا نحن نزلنا ذکر سے مراد قرآن کتاب اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جس چیز کی اللہ حفاظت کرے وہ کیسے نامکمل ہوگی؟ اور حفاظت اللہ ایسی کرتا ہے جیسے قرآن کے حافظ ہیں. 2-2.5 سال میں نے خود الحمدللہ 2 سال میں حفظ مکمل کیا. ساری دنیا میں قرآن کے حفاظ ہیں، سینہ بسینہ قرآن مکمل ہے. تو اس کے یہی طریقہ ہے، نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو اس لیے اب شیعہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا، کیونکہ ان کا جتنا مذہب ہے حقیقت میں وہ قرآن اس مذہب کو نہیں مانتا. تو انہوں نے آسانی یہ تلاش کی کہ چلو جی ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہی صحیح نہیں ہے. یہ مطلب تو نہیں نا بندہ جوؤں کے ڈر سے ساری رضائی کو آگ لگا دے، یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا نا. تو اب جو باتیں قرآن مجید میں ان کے خلاف ہیں، ان کو چاہیے اپنی اصلاح کریں اور ہدایت کی طرف آئیں. ابھی ہماری باری دے دینا بھائی، 9 منٹ ہو گئے آپ کے، اب ہمیں باری دے، آپ کی باری. ٹھیک ہے، اللہ یار بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے محترم ناظرین، الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے متعلق تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا قرآن کے کامل ہونے سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو اس کے بعد بھی احکام نازل ہوئے، آیات نازل ہوئے، بخاری میں موجود ہے. اور اس بات کا جواب کہ انہوں نے ادعا کیا کہ بخاری میں نہ صرف ضعیف بلکہ موضوع احادیث، جھوٹی احادیث موجود ہیں. انہوں نے اجماع کی مخالفت کی. اجماع کا مخالف کافر ہوتا ہے، اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. یعنی اس شخص یہ اپنے فرقے کا نمائندگی ہے، اس نے ایک نیا بات لکھا ہے شیعوں کے رد میں. اس نے ایسی بات کی ہے کہ کوئی عمری عالم کو کہتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے. بھائی اس سے بات کرنا ہی ہماری کوئی ضروری نہیں ہے. اب پھر میں نے ان کا اپنے کتاب سے دکھا دیا. ان کا امام ابو منصور ماتوریدی، اس نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ، یعنی للرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحافظون، کہ جیسے اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس. یہ کیوں غلط ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں دی. یہ کہتا ہے یہ ذکر جو ہے انا نحن نزلنا الذکر، یہ صرف قرآن ہو سکتا ہے. اور بھائی سورہ طلاق آپ نے پڑھا نہیں ہے؟ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر بولا ہے. آپ کی عقل کہاں ہے مولوی صاحب؟ انا، یہ دیکھیں آپ کسی بھی اعراب کے کتاب میں جائیں، فرمایا قد یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. یہ رسولان یہ منصوب ہے، کس لیے منصوب ہے؟ کیونکہ بدل ذکر سے.
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ذکر بولا ہے؟ خاموش. ذکر بولا. پلیز ماڈریٹر اسی لیے ٹائمنگ اسی لیے کہ دوسرے خاموش رہے نا. مکمل ہونے دیجیے علامہ خلیل صاحب, مکمل ہونے. ذکران رسولہ, تو یہ کہ وہی ذکر اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کا نام دیا اور انزال کا نام بھی دیا کہ میرا نور ہے, میں نے ان کو نازل فرمایا. یہ جیسے یہ آیت ہے کیوں نازل ہوئے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کے صلب میں ان کا نور تھا, ملائکہ نے بھی سجدہ کیا تو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سجدہ کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ان کے بے معرفتی دیکھیں لوگوں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آنے سے پہلے یہ نبی نہیں تھے, رسول ہی نہیں تھے. آپ نے قرآن نہیں پڑھا مولوی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے, پیدا ہی نہیں ہوئے, بعثت بھی نہیں, قرآن بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سب انبیاء سے عہد لیتا ہے. ایک نبی آئے گا, نبی کے عنوان سے اس کو رسول بھی بولا, قرآن کے نزول سے پہلے آدم سے بولا ہے, نوح سے بولا ہے, ابراہیم سے بولا ہے کہ یہ آپ سب کا امام ہے. اذا جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وہ آپ کا امام ہے, اس کا آپ نے کلمہ پڑھنا ہے, اس کی نصرت کرنا ہے تم لوگوں نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہ کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آنے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے, پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ان کو رسول بولا. یہ آپ کی غلط فہمی. اچھا, پھر آپ نے یہ آیت کی تلاوت کی. اب یہ قرآن دیکھیں, یہ ان کا موقف کیا ہے. ان کا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم اس کو نہیں مانتے. بات ان کی صحیح ہے, بات ان کی صحیح. اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کو نہیں ماننا چاہیے. لیکن یہ کہ قرآن ہر چیز قرآن کے خلاف نہیں ہے, مگر زبردستی آپ قرآن کو کوئی اور غلط معنی لے لیں اور پھر کہتے ہیں فلاں چیز قرآن کے خلاف ہے. وہ آپ اپنے زبردستی جو بنا رہے ہیں نا قرآن کے معانی, وہ آپ کی بات غلط ہے. آئیے اکمال الدین کا جو آپ نے بولا اس کا کہ قرآن کامل ہے, یہ اس سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد بھی اس آیت کے نزول کے بعد بھی آیات نازل ہو گئے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون. اس کا بھی میں نے عرض کیا کہ اس میں بھی تصریح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں. پھر آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے سوال کیا, آپ ابو بکر سے زیادہ عالم ہیں, آپ عمر صاحب سے زیادہ عالم ہیں, آپ زید بن ثابت سے زیادہ عالم ہیں, منصور ماتوریدی سے زیادہ عالم ہیں. انہوں نے نہیں کہا اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا. وہ جب جمع قرآن کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں کہا اللہ حفاظت کرے گا, مر جائیں جتنے قاری مر جائیں دنیا میں. اللہ نے جب حفاظت کا ذمہ لیا تو ہم کیوں, بھائی قرآن ضائع ہو ہی نہیں سکتا, یہ کہنا چاہیے تھا نا. اچھا, پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت, جو 2 آیات آپ کے پاس تھے وہ ختم, تیسری آیت آپ نے ذکر کیا. بلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. میں نے کتاب آپ کو بھیجا کہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف بلائیں. بالکل اللہ نے اسی لیے بھیجا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ جو قرآن نازل وہ کامل تھے بلا شک. آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ قرآن جو زید بن ثابت نے عثمان کے زمانے میں جمع کی یہ کامل ہے, اس پہ دلیل لائے نا, اس پہ دلیل دے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کو نور بولا ہے تورات کو بھی نور بولا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور. تورات اور انجیل کو بھی بولا کہ اس میں نور ہے, لیکن تورات انجیل ہمیں پتہ کہ ناقص ہے, کاٹ کے بنا دیا تھا, اس میں اضافہ بھی کر دیا لوگوں نے. صرف ناقص ہے, اس میں اضافہ بھی ہے, تحریف بھی ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ قرآن نور ہے اس لیے کامل ہے, عجیب ماجرا ہے بھائی. مجھے آپ کی سوچ پہ, آپ کے فکر پہ بڑا تعجب ہے کہ بھائی آپ کیسے سوچتے ہیں. مثلا ایک دلیل ہے, مثلا میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, دلیل کیا ہے؟ معجزات ہے. انہوں نے ادعا کیا معجزات بھی لے کے آئے, اللہ کے رسول ہیں. آپ کا ادعا کچھ اور ہے, دلیل جو لاتے ہیں وہ دلیل موافقت ہی نہیں رکھتا, اس کا ربط ہی نہیں ہے مدعا سے. اور بھائی آپ ہمارے پاس دلیل لے کے آئے ہیں کہ آپ کے پاس سب سنت موجود ہے, سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب خطبے, ایک خطبہ دکھاؤ نا پیغمبر کا, 2 خطبے دکھاؤ. اور بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز خطبے دیتے تھے, مکمل ہو گیا. بھائی آپ نے 9 منٹ بات کیا ہے, 9 منٹ بات کیا سر, 7 منٹ تک چلا تھا, 1 منٹ اور دیں گے سر, 7 منٹ تک کنٹینیو, 1 منٹ اور دیں گے. اللہ صاحب 1 منٹ اور ہے آپ کے, ٹھیک ہے بھائی. ہاں, تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ حضرت کہتے ہیں پوری سنت ہمارے, یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ بھائی کوئی جس کا علم سے تعلم سے دینی علوم سے تعلق ہو, وہ بچہ بھی اس کو یہ ایسے بچے گانا ادعا نہیں کرتا کہ حدیث سب موجود ہے بھائی, کوئی ضائع نہیں. بہت عجیب بات ہے یہ.
پھر قرآن بخاری مسلم میں یہ سب اس میں موضوع احادیث گڑی گئی ہیں، داخل کی گئی ہیں. اور بھائی جو ادعا ہے اس پہ آپ دلیل لے کے صحابہ کا ایک قول ہمیں دکھائیں کہ انہوں نے شہادت دی ہو قرآن کامل ہے. کیوں ایک صحابی نے یہ شہادت نہیں دی ہے؟ صحابہ نے کیوں پاگل تھے، بیوقوف تھے، قرآن نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے شہادت دی قرآن ناقص ہے؟ کوئی بات بتا، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث دکھائیں کہ قرآن میں وہ قرآن ختم ہی نہیں ہو سکتا، ٹائم ہو گیا سر، اس میں کمی نہیں ہو سکتی. بھائی میں ایک عرض کرتا ہوں بھائی صاحب، یہ اس موضوع پر بالکل پیدل ہیں، بالکل ضعیف ہیں. اس موضوع پہ زیادہ سب کا ٹائم زیادہ نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں، آپ ڈرے نہیں، ابھی پتہ چل جائے گا میں پیدل ہوں یا سواری پر. خلیل صاحب، علامہ خلیل صاحب آپ کے ٹرن. دیکھیں جی، میں نے جو سورہ مائدہ کی آیت پیش کی ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اتنی آسان آیت ہے کہ آپ کسی ریڑھی چلانے والے بازار کے آدمی کو بھی پکڑ لیں جو بالکل جاہل اور جٹ آدمی ہو، جس کو کوئی اصول بھی پتہ نہ ہو، آپ اس سے ایک سوال کریں. اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. جب دین مکمل ہے اور قرآن نامکمل ہے تو کیا جواب ہوگا؟ وہ بندہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا. دین مکمل ہے تو جس دین نکلا کس چیز سے؟ دین کا ماخذ کیا ہے؟ ایک سوال، میرا سوال یہ، دین کا ماخذ کتاب اللہ ہے. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت کس مقام پہ نازل ہوئی آپ کے عقیدے میں؟ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. کس حجۃ الوداع کس دن؟ حجۃ الوداع کس دن؟ عرفہ کے دن. عرفہ کے دن. کنٹینیو کریں، کنٹینیو کریں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا. اب یہ آیا کا بہت آسان معنی ہے، بہت آسان اس کا مفہوم ہے، بہت آسان اس کا مطلب ہے کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہے. سوال یہ ہے کہ دین مکمل ہے، قرآن نامکمل ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ عقل میں کیسے بات آ سکتی ہے کہ دین تو مکمل ہے لیکن جس چیز سے دین نکلا ہے وہ نامکمل ہو گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دین تھا، قرآن تھا، وہ سب کامل تھا. بات یہ ہے کہ جو ہم تک پہنچی ہے یہ کامل، اس پہ دلیل لے کے آؤ نا. اللہ نے دین کامل دے دیا ہے. اللہ نے جو دیکھیں، یہ قرآن اللہ نے تو جمع نہیں کیا نا، صحابہ نے جمع کیا، پیغمبر کے وفات کے کئی سالوں بعد جمع کیے. آپ دلیل لائے کہ یہ کامل ہے. سمجھ گیا، میں سمجھ گیا ہوں. علامہ خلیل صاحب، بات یہ ہے سر کہ اللہ یار صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن تو مکمل تھا لیکن جو ہمارے تک پہنچا ہے وہ ناقص ہے. پورے کے پورے آرڈر، پورے کے پورے جتنے بھی فتوے وہ پورے موجود تھے. اب شیعہ کا جو عقیدہ ہے نا وہ آپ سامنے آ رہا ہے. سر ہماری کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ کا بھی ہے، صحابہ کا بھی عقیدہ، پورے جہان میں یہ گندا عقیدہ صرف شیعہ کا عقیدہ ہے. صحابہ کا بھی ہے، اس کی جرات کوئی نہیں. صحابہ کا بھی ہے، نہیں توہین نہ کریں، صحابہ کا بھی ہے. کتابوں میں موجود ہے. پھر ہم اس کو نہیں مانتے، جو نہیں مانتے ہم. آپ نہیں مانتے، آپ کا فرقے والے اجماع ہے اس کی صحت پہ، آپ نہیں مانتے. میری بات سنیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، پھر آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق ابو بکر کو صدیق کہتے تھے. صدیق کون ہوتا ہے؟ مانتے ہیں آپ؟ پتہ ہے صدیق کسے کہتے ہیں؟ ہاں، امام جعفر صادق نے لکھا آپ کی کتاب رجال کشی کے اندر انہوں نے لکھا ہے. وہ آپ پوری حدیث پڑھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اسی طرح ہوتا ہے پوری حدیث. صدیق کس طرح بولتے تھے؟ میری بات سنیں، آپ میرے ٹائم نہ کاٹیں. کیونکہ وہ پوری حدیث تو پڑھنے کا نا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا تھا، جادوگر کہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ اب تم سچ کہتے ہو کہ تم نے مجھے جادوگر مان لیا. اپنی دل کی بات تم نے آگے ظاہر کر دیا. پوری حدیث پڑھو. صدیق اس لیے بولا ہے، صدیق اس لیے وہ ایک استہزام ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں جادوگر مانتا تھا، پھر زبان سے بھی کہہ دے کہ جادوگر ہے. تو پوری حدیث پڑھو نا. صدیق بولا، اس تصدیق کے لیے تو نہیں بولا، اس کو استہزاء کے لیے بولا. وہ پاس جو بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا جی آپ صدیق کہتے ہیں، کہا نام صدیق 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 3 دفعہ فرمایا میں صدیق کہتا ہوں. میں اس کا اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ اب یہ کہتے ہیں جی ان کے موضوع سے یہ تعلق ہے، یہ کہتے ہیں جی ان کتابوں کے اندر، آپ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ وہ قرآن نامکمل ہے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ انہوں نے سمجھا ہے نامکمل والا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے ابھی تک مکمل جمع نہیں ہو سکا. ان کا یہ مطلب ہے جب جمع ہو گیا اس کے بعد ایک کسی صحابی کا قول پیش کریں، جب جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا یہ جمع والا قرآن صحیح نہیں ہے، ایک روایت کو پیش کریں. یہ جرأت ہے تو پیش کروں. کرو پیش کرو. 1 منٹ علامہ خلیل صاحب مکمل کر لیجئے، 40 سیکنڈ بچے ہیں اس کے بعد. اس طرح ہے کہ یہ قرآن جو مکمل ہے ہم تک پہنچا ہے، اس کو نامکمل کہنا تمام صحابہ پر جرح کرنا ہے. اور صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے.
اور یہ سارے اللہ فرماتے ہیں کر رہا علیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئکم الراشدون، اللہ نے ان کو کفر اور عصیان سے دور کر دیا، ان کو اہل بیت علیہ السلام کفر کو دور کر دیا، صحابہ کا نہیں بولا، اہل بیت علیہ السلام کا بولا. ہاں اس پر دلیل دے، اس پر دلیل دے. تو آپ دلیل دیں نا پہلے، آپ دلیل دیں کہ صحابہ کو بولا. مطلق المطلق کو یجری علی اطلاقی، مطلق اپنی اطلاق یجری، وہ اپنے مطلق اپنے اطلاق پہ باقی رہتا ہے. جس کو تیمم نہیں آتا تھا، جس کو تیمم نہیں آتا تھا، جو جنگوں سے بھاگتا تھا، وہ راشدون ہے. پھر آپ ان روایتوں کا سہارا لیں گے. میں نے کہا تھا قرآن کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی روایت قابل قبول نہیں ہے. پھر ان روایتوں کا قرآن نے بولا، سب بولا ہی نہیں ہے کہ سب صحابہ راشدون ہیں. چلیں بھائی صاحب اپنا ٹائم سٹارٹ کیجئے. اب آخری گفتگو میری ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد ایک دو منٹ کے لیے آخری گفتگو ان کی ہے. پھر کل ان کی مرضی کا ہیڈنگ لاگ کے ویڈیو چڑھ جائے گی، جی مولوی بھاگ گیا، مولوی نے یہ کر دیا. یہ اپنا چینل ہی اس لیے بنایا ہے کہ اپنی مرضی کی ویڈیو بنا کے اس کے اوپر لکھ دیں گے مولوی خلیل بھاگ گیا اور فلانا مولوی ایسا ہو گیا. اوکے سر، اوکے سر. میں اس سے مزید اس موضوع پر دیکھیں بھائی صاحب، اس موضوع پر آپ کے اتنے زیادہ اشتباہات ہیں. آپ اپنے فرقے کے سب احادیث آپ اٹھا رہے ہیں. آپ اپنے فرقے کا جو ہے وہ ایسی بات کہ جو آپ کے فرقے میں اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ بخاری مسلم میں ضعیف احادیث ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس میں موضوع احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا آپ قائل ہی نہیں ہیں. آپ اس کا پھر آپ ایک ایسے مسئلے میں بات کر رہے ہیں جو بالکل جاہل ہیں. آپ اس مسئلے میں، آپ کے پاس بالکل اس مسئلے میں کوئی تحقیق ہی نہیں ہے. آیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آیات کے دلالت پہ جب آ جاتے ہیں، وہ آیات نہیں کہہ رہے کہ قرآن میں جیسے اب نے کہا ہے ہدا والنور، تو اللہ نے اس کو بھی بولا نا، تورات کو بھی ہدا والنور ہے، تو اس میں کیوں نقصان آ گیا؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، اور بہت سارے سوالوں کا جواب نہیں دیا. اچھا میں آتا ہوں مسلم کی طرف. دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ صحابہ نے بولا ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کیا، وہ جمع نہیں ہو سکا، پتہ نہیں کیا بولا انہوں نے، کچھ ایسے عجیب الفاظ. تو بہرحال یہ دیکھیں ملاحظہ، یہ صحیح مسلم ہے. عائشہ کے اقوال نقصان ہے قرآن میں بہت زیادہ ہیں. میں نمونے کے طور پہ یہ دکھاتا ہوں. باب التحریم بخمس رضاعات. عائشہ کہتی ہیں کان فیما انزل من القرآن، اللہ نے جس قرآن کو نازل کیا تھا اس میں یہ آیات تھیں، 10 رضاعات معلومات یحرمنا، کہ کوئی عورت کسی مرد کو 10 مرتبہ چاتی دے دے تو اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے. ثم نسخنا، پھر یہ نسخ ہو گئی بخمس معلومات، 5 دفعہ چاتی دے دو تو بائی بیٹا بن جاتا ہے. یہ آیات قرآن میں موجود تھی. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہن فیما یقرأ من القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہ قرآن میں موجود تھا، لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے. اب مجھے دکھاؤ نا قرآن میں یہ آیت، قرآن میں دکھاؤ نا یہ آیت. اب دیکھو یہ قرآن، اللہ یار صاحب کیا آپ نے حدیث پوری بیان کی ہے یا بیچ میں کچھ چھوڑا ہے؟ سر بالکل ختم ہے. اس کے بعد اگلا حدیث ہے علامہ خلیل صاحب، وہن فیما سکرین بڑی کریں، سکرین بڑی کر کے سنو، دکھائیں یہ حدیث پوری پڑھیں. ٹھیک ہے، سکرین بڑی ہے، اسکرین بڑی ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، ہاں زوم بڑی کیا، پوری پڑھیں، شروع سے پڑھیں. ان عائشہ انہا قالت کان فیما انزل من القرآن، نہیں اوپر اس کا باب کا قائم ہوا ہے، باب التحریم بخمس رضاعات. ہاں آگے پڑھیں. کان فیما انزل من القرآن 10 رضاعات معلومات یحرمنا، میں نے ترجمہ کیا، دوبارہ ترجمہ کی ضرورت نہیں. ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن. ختم ہے. اس کے بعد اگلا حدیث ہے، حدیث نمبر 1452 ہے مسلم کی. ٹھیک ہے نا. اب یہ آیات کہاں گئی ہیں؟ یہ کتاب سنن ابن ماجہ، چاپ دار الفکر، سنہ 2003 میں چھپی ہے. باب الرضاع الکبیر، حدیث نمبر 1944. ملاحظہ فرمائیں، عائشہ کہتے ہیں اس کو بکری کہا گئی. عن عائشہ لقد نزلت آیت الرجم ورضاعۃ الکبیر 10. آیہ رجم قرآن میں موجود تھا، رضاع 10 بھی موجود تھا. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ، لکھا بھی گیا تھا صحیفے میں، مصحف میں لکھا بھی تھا، وہ میں نے بستر کے نیچے رکھا تھا. یہ بستر قرآن نیچے رکھ کے اس بستر پہ سوتی تھی. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتشاغلنا بموته، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ہم ان کی موت میں مشغول ہو گئے. دخل الداجن فاکلہ، بکری آ کے اس بکری نے کھا لی. یہ حدیث کیا صحیح ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ صحیح ہے سنن ابن ماجہ، ناصر الدین البانی صاحب کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148 ہے. کہاں یہ حدیث حسن ہے، حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے موضوع ترین روایت ہے، من گڑاتا ہے، ٹھیک نہیں ہے مانتا میں اس کو. تو وہ مسلم ہے، مسلم کی روایت. ٹھیک ہے نا. آپ ایک حدیث دکھائیں نا کہ صحابہ نے کہا قرآن کامل ہے. میں نے قرآن کی آیت دکھائی ہے، قرآن مکمل ہے. قرآن کی آیات اس کا جواب ہم نے دے دی، اور آپ نے ہمارے رد کو رد نہیں کیا. کیا جواب آپ کے جواب میں کوئی جان ہی نہیں ہے، بیکار. ٹھیک ہے بھائی، وہ لوگ فیصلہ کریں گے نا، لوگ فیصلہ کریں گے نا جان ہے یا نہیں. قرآن علامہ خلیل صاحب ٹائم پورا ہونے دیجیے، ٹائم ہونے دیجیے، پورا ٹائم. اللہ یار صاحب آپ پورا مکمل 1 منٹ رہ گیا ہے، پورا کر لیجیے سر.
عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، دیکھیں یہ کہ قرآن کریم، دیکھیں قرآن کریم، موجودہ قرآن کریم کامل ہے ہمارے پاس یا ناقص ہے، سنت کامل ہے یا ناقص ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک ایسی بدیہی چیز نہیں ہے، بعض چیزیں بدیہی ہوتی ہیں ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یہ سورج ہے سامنے، تو آنکھ دیکھو سورج ہے، وہ اس کی دلیل وہی دیکھنا کافی ہے. قرآن کامل ہے یا اس میں گڑبڑ ہو گئی، کمی ہو گئی ہے، یا مثلا تورات محرف ہے، تورات کامل ہے، یہ بدیہی نہیں، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. تحریف کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے، یا کامل ہے اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے. تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے جو دلائل پیش کیے کہ قرآن کامل ہے یا سنت کامل ہے، آپ انشاءاللہ سوچ لیجئے کہ ان کے دلائل کیا اس مدعا کو ثابت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم نے جو پیش کیا بھائی کہ بھائی ان کے دلائل کو ہم نے رد کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صحابہ نے، کسی صحابی نے شہادت نہیں دی قرآن کامل ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی آیا نہیں ہے قرآن میں کہ اللہ نے کہا کہ قرآن جو ہے، قرآن جو صحابہ جمع کرے گا وہ کامل ہے. ٹائم اب علامہ خلیل صاحب شروع کرنے سے پہلے دیکھیں میں ان کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے میں جی سر، جی بس لاسٹ ہے سر. علامہ خلیل صاحب، اللہ یاری صاحب نے کہا ہے کہ قرآن بکری کھا گئی تھی، وہ حدیث پوری بھی دکھائی گئی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے سر؟ موضوع ترین من گڑھت روایت ہے. کس نے بولا؟ کسی محدث نے بولا یہ موضوع ہے؟ کسی محدث نے بولا؟ قرآن کی آیت جو آپ کو پسند نہ آئے. یہ مسلم، ابھی آپ بھاگ رہے ہیں، ایک منٹ. دیکھیں مسلم ابن حجاج نیشابوری محدثین کا، علامہ صاحب مسلم ابن حجاج نیشابوری محدثین کا امام ہے یا نہیں ہے؟ اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا مسلم امام نہیں ہے، یہ امام ہے. مسلم بخاری امام نہیں، یہ امام محدثین کا، اس کو پتہ ہے. جی اصل امام قرآن امام ہے، قرآن امام. بھائی حدیث میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ مسلم اور بخاری نہیں ہے. اب آخری ٹائم میرا، یہ ٹائم خراب کر رہے ہیں. اللہ یاری صاحب مکمل کرنے دیجیے پورے، علامہ خلیل صاحب پورا مکمل کرنے دیجیے، اس کے بعد سوال جواب کا موقع ملے. دیکھیں جی، میں نے قرآن کی جو آیت کوڈ کی ہے نا، یہ کتاب اللہ کی آیت ہے، سب سے محکم قرآن ہے اور سب سے بنیادی دلیل قرآن ہے. اللہ نے اس میں جب فرما دیا 2 دونیں 4 کی طرح، 2 ضرب 2 برابر 4 جس طرح ہوتا ہے نا، وہ آیت پڑھیں، وہ آیت سنا لیں، وہ آیت سنا لیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن تمہارا دین مکمل ہے، دین مکمل ہے. اور مائی بھائی صاحب حج پہ گئے، آپ حج گئے؟ الحمدللہ 2 دفعہ گئے ہوں. حج پہ گئے ہیں. دیکھیں حج کے اعمال کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ یوم ترویہ سے. یوم ترویہ میں احرام ہوتا ہے، اس کے بعد یوم عرفہ ہے، ٹھیک ہے نا. اصل اعمال حج کے عرفہ کے بعد ہوتے ہیں. آپ خود کہتے ہیں کہ اس نے خود کہا کہ دیکھیں کہ یہ آیا کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ یوم عرفہ پر. یعنی اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکام سکھائے کسی نے کو نہیں تھے. کیوں نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ ہے کہ سب دین کامل ہو گیا، فروع اصول قرآن سب کامل ہو گیا، تو مجھے یہ بتا، آپ نے خود اعتراف کیا کہ یہ یوم عرفہ نازل ہوا ہے. خراب کرتے ہیں نا جی. دیکھیں آپ نے خود کہا کہ یوم عرفہ نازل ہوا ہے. سوال کا جواب دینا، یوم عرفہ نازل ہوا ہے. تو پھر ابھی تو آپ کے اپنے اعتراف سے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکام سکھائے نہیں تھے، کیونکہ حج کا اصل اعمال 95% تو عرفہ کے بعد ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت کو سمجھے. انہوں نے کہا کہ بیکی کی روایت کے اندر ہے، انہوں نے کہا ایک حدیث پیش کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کہ اے بندے قرآن قیامت کے دن تیرے اوپر حجت ہوگا، تیرے حق میں یا تیرے خلاف. اگر قرآن مکمل نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے کیسے فرما دیا قرآن تیرے اوپر حجت ہے؟ اللہ کے نبی تب فرما گئے حدیث کے اندر قرآن تیرے اوپر حجت ہے. یہ عرفہ کا جواب دینا، الیوم اکملت، وہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس سوال کا کیوں جواب نہیں ہے؟ میں بول رہا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم عرفہ میں نازل ہوئی ہے، تو پھر ابھی تو حج ہوا ہی نہیں ہے، حج سکھایا ہی نہیں ہے، تو دین کیسے کامل ہو گیا؟ میری بات سنیں، اس کا کیوں نہیں جواب دے رہے؟ ہمارا ایمان ہے. اس سوال کا جواب دینا، اس سوال کو کیوں اگنور کیا آپ نے؟ ایک منٹ میری بات سنیں. قرآن میں اللہ نے جو فرما دیا ہم اس پر کامل اور مکمل یقین رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہے. سوال یہ ہے دین مکمل ہے، قرآن کیسے دین اگر کامل ہے تو پھر حج دین میں سے نہیں ہے، کیونکہ حج کے احکام اس آیت کے نزول عرفہ کے بعد ہے. پورا حج عرفہ کے بعد، آپ نے خود اقرار کیا. جب عرفہ کے بعد ہے تو آج بتا دیا گیا ہے نا، وہ عرفہ کے بعد بتایا نا، عرفہ سے پہلے نہیں بتایا. دین کامل ہو چکا ہے، حج اس میں سے نہیں ہے. ایک منٹ، آئے ربا، آئے کلالہ جو بعد میں نازل ہوئی ہے، وہ بھی دین کا حصہ نہیں ہے. ایک چیز کا اعلان پہلے ہوتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کا اس مطلب سے تعلق نہیں ہے کہ میں نے قرآن کامل کر دیا. یہ بات کاٹتے ہیں جی، درمیان میں ان کی عادت ہے. جی اللہ یہ بات کاٹتے ہیں.
ایک چیز کا اللہ پاک پہلے اس کا اعلان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اتمام ہوتا ہے. اللہ نے پہلے اعلان فرما دیا دین مکمل ہے، اگلے دن حج بتا دیا گیا. اگلے دن نہیں، تو اس کے 3-4 دن ہوتے ہیں، اس کے مزید 3-4 دن اعمال ہوتے ہیں حج کے. تو اب تو آج تو حج مکمل ہے. حج مکمل ہے. حج کہاں مکمل ہے؟ جب بتائے نہیں مکمل کہاں. حج مکمل ہے. جب دین کامل ہو چکا ہے تو اس کے بعد کوئی حکم نہیں ہے نا، حج نہیں ہے اس میں. حج کے احکام تو سارے عرفہ کے بعد ہیں. اب یہ قرآن تو الحمدللہ مکمل ہے، اور اب آپ کا قرآن نامکمل ہے جو غار کے اندر ابھی تک پڑا ہوا ہے. وہ تو آپ کے قرآن تو بکری کا گئی نا. آپ کے قرآن کو ہمارا تو ہم تو نہیں کہتے غار میں، وہ تو آپ جہالت ہے. آپ کے قرآن کو تو بکری کا گئی ہے نا، بکری کا گئی ہے. بکری مکمل ہے. وہ روایت بکری من گڑاتے بکری. علامہ خلیل صاحب بات سنیے. علامہ خلیل صاحب بات سنیے. آپ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی حدیث جو قرآن کے خلاف آئے آپ اس کو رد کر دیں گے. جی بالکل. لیکن جو باقی حدیث اللہ یاری صاحب نے کوٹ کی ہے بکری کے قرآن کھانے کی یا ناقص ہونے کی، آپ کے علاوہ آپ سے بڑے جو علماء ہیں، بہت بڑے جو علماء ہیں، ان سب نے کہا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. تو پھر دیکھیں میری بات سنیں، بڑا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے. بڑا تو اللہ جیسے سمجھ دیتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے. قرآن میں وفوق کل ذی علم علیم، اللہ فرماتے ہیں ہر سمجھ والے سے اوپر بھی ایک سمجھ والا ہے نا. تو ایک قرآن کے اندر یہ اصول ہے کہ جب ان کی اپنی کتابوں میں رجال کشی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ وہ حدیث جو صحیح بھی ہو اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا کتاب اللہ کے مقابلے میں. جائے کہ وہ حدیث جو قرآن کو کے بارے میں شک ڈال رہی ہے اس کو ہم کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر. قرآن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں قرآن کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ آپ علامہ خلیل صاحب آپ کا سٹینس کلیئر ہو چکا ہے. ہم سمجھ چکے ہیں کہ کوئی بھی حدیث جو قرآن کے خلاف جائے اس کو سائیڈ میں کر دیا جائے. صحیح مسلم میں موجود ہو، چاہے صحیح بخاری میں موجود ہو، چاہے آپ کے بڑے علماء اس کی تصریح کر کے ایکسپٹ کر لیا ہوں، کوئی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث ہمارے لیے سب سے قابل قدر کتاب اللہ ہے. اللہ کے قرآن کی سب سے بڑی شان اور سب سے پہلا مکمل قرآن حاکم کتاب. بخاری مسلم کے پاس نہیں تھا. بخاری مسلم نے جو روایت نقل کی ان کو نہیں پتا تھا. بس ان کے پاس قرآن سب سے بڑی نہیں تھا. ان کا پون نہیں، ان کو پتا ہے. امت کے علماء جنہوں نے اجماع کیے ہیں کہ بخاری مسلم صحیح ہیں، وہ بھی آپ سے جاہل تر ہیں. آپ ان سب سے عالم ہیں. تو اس اجماع میں شکل بھی دیکھا کرے یار کبھی کل کی کل صحیح ہے. آج آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن مکمل ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ٹھیک ہے بھائی. چلیے اللہ پاک اس پر ایمان کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس کے متعلق مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے بعد جو آیات نازل ہوئے ہیں وہ قرآن کا جز نہیں ہو سکتے. پھر تو کیوں نہیں ہے جز؟ کیونکہ جب قرآن کامل ہو گیا تو اس کے بعد آیا جو نازل ہوا ہے وہ قرآن کا جز نہیں ہو سکتا. میری بات سنیں، یہ قیامت تک کے لیے ایک اصول. آپ میری بات 1 منٹ سنیں، پورا جواب ہے. جب قیامت تک کے لیے اصول بتا دیا گیا کہ یہ دین اور قرآن مکمل ہے، اس اعلان کے بعد کوئی آیت اگر نازل ہو تو وہ اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتی. الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کا حجت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وہ معصوم ہے، اور جتنا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ دلیل دے. علامہ خلیل صاحب آپ کا کہنے کا مطلب ہے دین اور قرآن سیم ہے؟ بالکل سیم ہے. جی ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک ہے. یہ آپ کے کتب میں لکھا، میں آپ کو آپ کے کتب سے دکھا دیتا ہوں. بس میں کسی کتب سے نہیں دیکھتا، قرآن سے دیکھوں گا. اور بھائی کہ یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے صحابہ کے اقوال وغیرہ کہ یہ غدیر خم میں نازل ہوا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی جہالت ہے. اگر آپ کہتے ہیں، آپ خود کہتے ہو کہ عرفہ میں نازل ہوا ہے اور عرفہ کے بعد بہت سارے احکام آئے ہیں، عرفہ کے بعد بہت سارے احکام نازل ہوئے ہیں، تو پھر یہ آیا ہی غلط ہے. دین اگر کامل ہے تو غدیر خم سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ میں بتا دوں گا، آپ سن لیں، آن لائن سن لیں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. ابھی آپ بات میں مجھے پتا ہے آپ کہیں گے جی یہ اور وہ ہے. اصل اصول غدیر خم سے مراد میں نے بتا دیا ہے بھائی صاحب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، انہی جیسا معصوم، انہی جیسا قرآن کے آیات، قرآن کے ظاہر و باطن کا حامل، اللہ تعالیٰ کے اسرار کا حامل، اس شریعت کا محافظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ان کے بعد موجود ہے، اور اس کے بعد بھی موجود ہے، اس کے بعد بھی موجود ہے. پہلا علی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر امام حسن، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام.
تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنے مصلی پر ابو بکر کو کیوں کھڑا کیا نماز؟ نہیں کھڑا کیا نا، نہیں کھڑا کیا، نہیں کھڑا کیا، جس نے کھڑا ہم اس کو نہیں مانتے، کھڑا کیا ہے 17 نمازیں پڑھائی. آپ حدیث لے کے آؤ نا، شیعہ حدیث لے کے آؤ، ثابت کرو کہ اس نے کیا. ہم نہیں مانتے. ہمارے پاس بہت احادیث ہیں جس آپ کی روایات میں یہ ہے کہ نماز بھائی نماز تو عرف فاسق کے پیچھے ہو جاتا ہے، نماز تو فاسق کے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، نماز کسرے کے پیچھے بھی ہوتا ہے نا. اللہ یار صاحب، علامہ خلیل صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. علامہ خلیل صاحب جی بسم اللہ. سر صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے سر 4577 جس میں ہے کہ جو علی رضی اللہ عنہ ہے وہ سوچتے تھے کہ جی حضرت علی جو رضی اللہ وہ سوچتے تھے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں لائر، سنفل، ٹریچرس اور ڈس آنیسٹ، یہ 4 کوالٹی بتاتے تھے. کیا یہ بھی حدیث سب باطل ہے؟ کس طرح؟ وہ حدیث پڑھے نا میرے سامنے. کاذباً آثماً غادراً خائنا. نہیں اس طرح نہیں، پوری پڑھیں، پوری حدیث پڑھیں، پوری پڑھیں، مزہ آئے گا. پوری حدیث دکھائیے. اب چھوڑ دیں، میں تک گیا میں تو ادھر دیکھیں میں 5.6 گھنٹے ہو آج ان کو پتا ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے، وہ دکھائیں گے تو یہ خود پکڑے جائیں گے. میں اللہ جانتا ہے میں آپ کی جہل کی وجہ سے آپ سے زیادہ گفتگو نہیں کرتا. میں اس لیے مائل نہیں ہوں کہ آپ آج پہلے آپ مناظر کرتے تھے نا، اس میں آپ پہلی دفعہ جو آئے تھے اس میں کچھ علم تھا، اس کے بعد ہر دفعہ آیا نا نیچے آپ کے لیول نیچے آیا، لیول نیچے آیا. آج سب ناظرین نے دیکھ لیا. ہاں دیکھ لیا سب ناظرین نے دیکھ لیا. اور اللہ جانتا ہے کہ میں آپ کی جہل کی وجہ سے میں مزید آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں. ہاں میں نے قرآن کی آیات پیش کی ہیں، وہ آپ کو جہالت لگتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک، قرآن کی وہ آیات نہیں ہے، وہ آیات وہ جو آپ مفہوم لے رہے ہیں وہ نہیں ہے. دیکھیں قرآن کے اگر آپ دیکھیں آپ کو چاہیے ابھی آپ اپنا چینل انا ارسلنا نوحا، قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے نوح کو نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ کہتے ہیں نوح میں ہوں تو میں نبی ہوں. ٹھیک ہے، قرآن کا غلط مفہوم لے لیں تو آپ نبی بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نبی بھی بن سکتے ہیں. بھائی قرآن کا غلط ترجمہ کریں، غلط مفہوم لے لیں، اس سے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. قرآن اسی معنوں میں حجت ہے، انہی معنوں میں حجت ہے جس معنوں میں وہ نازل ہوا ہے، نہ جس غلط معنوں ترجمہ آپ کر رہے ہیں. آپ ابھی اپنا چینل بند کر دیں تو بہت اچھا ہے. ابھی تھینک یو سر، تھینک یو سر، محنت کریں. گڈ نائٹ. تھینک یو سر، شکریہ میرے بھائی شعیب بھائی. لیکن آپ نے کل جو ہے نا یہ نہیں کہ اس ویڈیو میں خیانت نہیں کرنی ہے اپنی طرف سے. ہم کبھی ویڈیو کو کاٹتے نہیں ہیں، کامل پیش کرتے ہیں ہمیشہ. یہ لائیو ہے، اس کو کاٹیں گے نہیں. یہ لائیو ہے، یہ ثابت ہوگا. آپ نے جو اپنی بے عزتی کرائی ہے اپنی وہ سب کل دیکھیں گے انشاءاللہ. جو حدیث کا جتنا خود اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، سب محدثین اور سنت کے علماء کی انہوں نے مخالفت کیا اور بولا کہ انہوں نے جھوٹی حدیث نہ. بخاری ادھر بیٹھا تو جھوٹی حدیث نہ کر رہا تھا، عمر عثمان مسلم بیٹھا تو جھوٹی حدیث، ترمذی جھوٹی حدیث، نسائی سب جھوٹ جمع کر رہے تھے بھائی. سب ادھر جھوٹی حدیث جمع کے انہوں نے کتابیں بھر دی ہے. یہ بخاری ہے بھائی، اس میں جھوٹی حدیث، ضعیف نہیں، جھوٹی حدیث، جھوٹی حدیث. تھینک یو سر. یہ آپ کا زیادتی والا جملہ ہے. میں نے یہ جملہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا. آپ نے کہا موضوع ہے، موضوع جھوٹ کو بولتے ہیں نا. جو موضوع جھوٹی حدیث کو بولتے ہیں.